الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اما بعد، اگلے سبق میں آیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو مہمان نوازی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہی تھی۔ فوراً گئے، گوشت بھون کر جب ان کے سامنے رکھا تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو کھانے کی طرف بڑھ نہیں رہے ہیں، تو ڈرنے لگے کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی۔ تو ان فرشتوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کا معاملہ نمٹانے آئے ہیں اور آپ کو بشارت دینے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہمیں کھانے پینے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہمت میں آ گئے۔ ہمت تو نبی کو ہوتی ہے، لیکن ایک ظاہری طور پر جو اشکال پیدا ہوا کہ کون مخلوق ہے، کیوں آئے، جب پتہ چل گیا فرشتے ہیں تو نبی کی ہمدردی جاگ اٹھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جیسے ہی پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے ڈر جیسے ہی ختم ہوا، ان کے پاس بشارت کی بات پوری ہو چکی، جو اسحاق علیہ السلام کی شکل میں اولاد ہونے والی تھی، پھر اسحاق بھی صاحب اولاد ہو کر ان کو یعقوب کی شکل میں اولاد ملنے والی تھی۔ تو یجادلنا فی قوم لوط، قوم لوط کے بارے میں جو بات کی تھی کہ ان پر عذاب جو ہے ان پہ ڈالا جائے گا، اللہ کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، تو یجادلنا بحث کرنے لگے، فرمائش کرنے لگے کہ وہاں تو لوط موجود ہیں، ان پر عذاب نبی کے ہوتے ہوئے کیسے ڈالو گے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نبی ہیں۔ یعنی فرمائش یہ تھی کہ ان پر عذاب نہ ڈالا جائے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی تحمل والے اور نرم دل تھے اور رجوع بھی کرنے والے تھے۔ فرمائش تو کی نرمی کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، بردباری کی وجہ سے، لیکن منیب جب اللہ کا حکم آ جائے تو رجوع بھی کرنے والے تھے، یعنی اللہ کے دربار میں عاجزی کرنے والے، اللہ کے دربار میں فرمائش کرنے والے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہمدردی شروع کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے کیا جواب دیا اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔